ونصلي ونسلم على رسول الکریم. کوئی بندہ ایکو تے بجنا ہوئے تو اس کو ایکو بند کر دیو. تھوڑے کوئی بندہ ایکو تے بجنا ہوئے تو ایکو بند کر دیو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ بدیع السماوات والارض. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. خطاب تو کرو جی. جی 9 بجے تے سجدہ خیر. ٹھیک ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. آواز سمجھ نہیں آتی ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. قابل صد احترام زینت مسند صدارت یادگار اسلاف استاذ العلماء شیخ الحدیث والتفسیر جامع المعقول والمنقول حضرت صاحبزادہ الحاج بشیر احمد صاحب چشتی نظامی معینی زیب و سجادہ نشین آستانہ عالیہ طبہ شریف استاذ العلماء استاذی المکرم امیر جماعت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ عالمی تنظیم العارفین جناب حضرت علامہ محمد معین الحق صاحب زید مجدہ فاضل جونوان حضرت علامہ قاری محمد شہزاد ہاشمی صاحب زید شرفہ استاذی المکرم حضرت علامہ نظر حسین صاحب دام اقبالہ اور دیگر معزز علماء کرام مہمانان گرامی قدر اور حاضرین مکرم. جس طرح حضور صاحبزادہ صاحب نے مجھے حکم دیا ہے وقت کے دامن میں رہتے ہوئے اپنی حاضری کو طالب علمانہ ضرورت سمجھتے ہوئے اس کو مکمل کرنا ضروری سمجھتا ہوں. دعا گو ہوں کہ رب کائنات منتظمین کی اس محنت کو، انتظامیہ کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے. محترم حاجی عمر خان صاحب کی زوجہ محترمہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور اس پروگرام کو قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کافی وقت سے گرمی کی شدت میں فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جمع ہے. آج دور بڑا پرفتن ہے، ہر جگہ فتنے ہیں. فتنوں کے اس دور میں دو جماعتیں سربلند رہتی ہیں. ایک جماعت جس کا تعلق درود و سلام سے ہو، توجہ کرنی ہے. ایک جماعت جس کا تعلق درود و سلام سے ہو، اور دوسری جماعت جس کا تعلق اولیاء کرام سے ہو. ای کو بند تھی سی تو گل سمجھ آسی، کیونکہ میرے مزاج ہے کہ میں سوراں والا آدمی نہ میں کو سوراں دیے ای کو چل لیں سوراں والے وہ آنے ای کو بدھا رہے ہو تو سور چلاؤ. سارا مزاج نہیں ایسا. ہم چاہتے ہیں کہ بات تھوڑی ہو مگر قلیل ہو، مگر بادلیل ہو. جب تک ساؤنڈ سے ہی نہیں کام کرے گا تو گزارا نہیں ہوگا. لیکن آپ کی سمجھ جی ساری مجبوری ہو، اس کا انتظام ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے بڑا مجمع ہوتا ہے تو اس کا پہلے انتظام ہونا چاہیے تھا.
تاکہ بات اور میسج اچھے انداز میں پہنچ جائے. بہرحال میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، یقیناً آپ کو آواز سے تکلیف بھی ہو رہی ہوگی، بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے نا، تو پریشانی ہوتی ہے. بہرحال میں انتہائی اہم موضوع پر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بدعت کیا ہے. کیا لفظ میں نے بولا ہے؟ کیا لفظ بولا ہے میں نے؟ بدعت. اس پر ڈسکشن نہیں ہوتی، کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے. اور نوجوان سوال کرتے ہیں کہ جی یہ جو ہم نے اتنا خوبصورت اہتمام کیا، عام طور پہ عام ذہن کہہ دے گا یہ بدعت ہے. آپ نے خوبصورت اہتمام کیا، کھانا پکایا، لوگوں کو دعوت دی، تو اس کو بدعت کا نام دے دیا جائے گا. کس کا نام دے دیا جائے گا؟ یہ بدعت کا. یہ عقیدے کا بڑا اہم سبجیکٹ ہے، اس پر توجہ فوکس کرنا ضروری ہے، چونکہ اسی سے فتنے پیدا ہو رہے ہیں. اور ہر محاذ پر فتنوں کا محاصرہ کرنا بڑا ضروری ہے، ہر محاذ پر، چاہے عقیدے میں ہو چاہے عمل میں ہو. ہمارے یہاں عملی طور پر دو جگہ منافقت پائی جاتی ہے، نفاق پایا جاتا ہے. نفاق کسے کہتے ہیں؟ ظاہر اور ہے اور باطن دو اور ہے، دوگلی پالیسی ہے. عقیدہ اگر صحت مند ہے تو ہم عمل میں کمزور ہیں. بولیے ہے یا نہیں؟ بولے نا جی، میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اگر عقیدہ طاقتور ہے تو ہم عمل میں کمزور ہیں، اور اگر عمل طاقتور ہے تو عقیدے میں کمزور ہیں. یہ دو چیزیں معاشرے میں چل رہی ہیں. بڑی جچی تلی الفاظ میں بات کر رہا ہوں، یقیناً ہر ذہن تک پہنچنی چاہیے. ایک طرف عقیدے پر حملے ہو رہے ہیں، ایک طرف عمل کا فقدان نظر آتا ہے. یہ دونوں چیزیں معاشرے میں تباہی کا دہانے پر جا پہنچی ہیں. لفظ بدعت عام سادہ تعریف یہ ہے کہ دین میں کوئی نئی بات پیدا ہو جانا. کیا پیدا ہو جانا؟ نئی بات. اب بدعت کی دو قسمیں ہیں. میں اتنا سادہ بیان کروں گا، یہ مشکل ٹاپک ہے کہ آپ میں سے ہر بندے کو سمجھ آئے گا. اور اساتذہ کرام کو میں سبق سنا رہا ہوں. میرا مقصد یہاں تقریر جھاڑنا نہیں ہے، فن دکھانا نہیں ہے، بلکہ سبق سنانا. ایک درد دل ہے جو سب تک پہنچانا مقصود ہے. بدعت کی دو قسمیں یاد رکھیں بنیادی طور پہ. بدعت کی ایک قسم کو بدعت حسنہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میرے ساتھ ساتھ بولتے جائیں تاکہ موضوع جس کو علم ہے وہ اس کی دہرائی ہو جائے، اور جس کو علم نہیں ہے اس کو یاد ہو جائے. بدعت کی بنیادی طور پہ بہت ساری قسمیں، مگر دو قسمیں بنیادی طور پہ. ایک ہے بدعت حسنہ اور ایک ہے بدعت سیئہ. دو لفظ یاد رہیں گے آپ کو، بدعت حسنہ اور ابتدائی طور پہ گفتگو مشکل ہوگی مگر آگے آسان ہو جائے گی. بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. بدعت حسنہ وہ ہے، لفظ سے ظاہر ہے، دین میں ایک ایسی چیز کا پیدا ہو جانا جو دین میں حسن پیدا کر دے. جو دین میں، بولیے نا، حسن پیدا کر دے، دین کے اندر نکھار آ جائے، اور معاشرے کے اندر، دینی ماحول کے اندر مٹی ہوئی قدروں کو زندہ کر دیا جائے. جو قدریں دین کی پامال ہو رہی ہیں یا جن قدروں کو روندا جا رہا ہے، ان کے اندر ایسا نکھار آ جائے کہ دین پھر سے زندہ ہو جائے. آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، یقیناً سمجھ آپ کو آئے گی. یہ جو جمعے کی پہلی اذان ہے، کیا مثالیں سے آپ کو سمجھاؤں گا، مشکل ٹاپک ہے، مثالوں سے سمجھاؤں گا، علماء اس کی تائید کریں گے. یہ جو جمعے کی پہلی اذان ہے یہ پہلے نہیں ہوتی تھی. یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں شروع ہوئی. نماز تراویح کی جماعت یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوئی. قرآن مجید کا جمع ہونا. دو فتنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیدا ہوئے، آپ کے دور خلافت میں. ایک فتنہ تھا منکرین زکات. کیا تھا جی؟ اونچا بولیے. منکرین جی زکات، منکرین زکات. دو بڑے فتنے تھے.
ایک منکرین زکوٰۃ کا اور ایک انکار ختم نبوت کا، دو فتنے پیدا ہوئے۔ ایک نے کہا ہم نماز تو پڑھیں گے مگر زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور ایک طبقے نے استغفر اللہ العظیم ثم معاذ اللہ نبوت کا اعلان کر دیا۔ یہ دو بڑے فتنوں نے سر اٹھایا۔ ضرورت تھی اس فتنوں کو، ان دو بنیادی فتنوں کو کلا کما کیا جائے، کچلا جائے، ان فتنوں پر ضرب کاری لگائی جائے، ان فتنوں سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا۔ اور کی شخصیت سیدنا صدیق اکبر تھی۔ وہ سیدنا صدیق اکبر جب مکہ سے نکلے ہجرت کی رات، کبھی آقا کے آگے ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں، کبھی دائیں ہو جاتے ہیں، کبھی بائیں ہو جاتے ہیں۔ آقا سوال کرتے ہیں اے ابو بکر کبھی آگے ہو جاتے ہو، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، وجہ کیا ہے؟ آقا مجھے ڈر لگتا ہے کہیں دشمن آگے ہوں دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے۔ تو جو کر رہے ہیں آپ، میں آگے ہوں دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے، میں پیچھے ہوں دشمن آگے سے حملہ نہ کر دے، میں دائیں ہوں دشمن بائیں سے حملہ نہ کر دے، میں بائیں ہوں دشمن بائیں سے حملہ نہ کر دے۔ میں چاہتا ہوں کہ جو وار آپ پر ہو وہ صدیق سے گزر کے جائے، جو وار آپ پر ہو صدیق سے گزر کے جائے۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ عزیزان گرامی، وہ سیدنا صدیق اکبر جب ان کا جذبہ دیکھا، شوق شہادت دیکھا، شمع رسالت کے پروانے کو جب اتنی بیتابی میں تاجدار انبیاء نے دیکھا، اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 40 اتری، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبرا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اونچا بولیے سبحان اللہ۔ اے ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے، اونچا بولیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، فتنوں نے جنم لیا۔ ایک فتنہ منکرین زکوٰۃ کا، وہ بھی مسلمانوں میں سے، اور ایک فتنہ انکار نبوت کا، وہ بھی مسلمانوں میں سے۔ آپ نے تلوار بلند کی، علم جہاد بلند کیا، فتنوں کا کلا کما کیا۔ مسلمہ کذاب کو جو جھوٹا نبی بنا ہوا تھا، اس نے دعوی نبوت کیا، آپ نے اس کا سر کچلا، اس کا فتنہ پامال کیا، اس کے فتنوں کی سرکوبی کی۔ یقیناً بہت بڑی گھمسان کی جنگیں ہوئی، بہت بڑی گھمسان کی جنگیں ہوئی، اکثر حفاظ کرام شہید ہوئے۔ ضرورت تھی کہ قرآن مجید کو ایک جگہ پہ جمع کیا جائے۔ تو حاضرین محترم، میں اس بات پر آپ کو لے آنا چاہتا تھا کہ قرآن مجید کو جمع کرنے کا، ایک جگہ پہ اکٹھے کرنے کا فریضہ دور صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شروع ہوا۔ پہلے کہیں چمڑوں پر تھا، کھجور کی چھالوں پر تھا، اور مختلف جگہوں پہ مسودے تھے، نسخے تھے، ایک جگہ پہ جمع ہو گئے۔ آئیے، یہ جو نماز تراویح ہے، کیا بات کر رہا ہوں میں؟ اونچا بولیں جی۔ نماز تراویح، کوئی 10 کہے، کوئی 8 کہے، کوئی 20، اس پہ بھی اختلاف ہے، مگر ہماری تحقیق ہے 20 تراویحیں ثابت ہیں۔ اس پر میں بات نہیں کرنا چاہتا، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، مگر عزیزان محترم، جماعت کے ساتھ باقاعدہ تراویح کا اعلان اور آغاز دور فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہوا۔ یہ حضور کے دور میں نہ تھا۔ آگے چلیں، مسجدوں کے محراب، مینار اور گنبد بنانا، مسجدوں کی تزئین اور آرائش، مسجدوں پر ماربل لگانا، یہ بھی حضور کے دور میں نہ تھا۔ یہ جو علوم ہم پڑھتے ہیں مدارس میں، کوئی بھی دینی مدرسہ ہو، صرف ہے، نحو ہے، بیان ہے، بدیع ہے، بلاغت ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، اور جتنے بھی علوم ہیں علم دین کو سیکھنے کے لیے، یہ بھی حضور کے دور میں باقاعدہ اجرا نہ تھا۔ علماء تشریف فرمائے اس کی گارنٹی دیں گے، نہ تھا۔ اس کی اصل موجود تھی،
اس کی اصل کیا، میں اصل کا انکار نہیں کر رہا، اس کی اصل موجود تھی مگر بعض فروعی باتیں نہ تھیں۔ اب میں نے عرض کیا کہ یہ بدعت کیوں ہے، اس کو بدعت حسنہ کیوں کہیں گے؟ اس نے دین کے اندر نکھار پیدا کیا۔ حضور کل شریعت ہیں، کل دین ہیں، حضور کے دور میں ان چیزوں کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی پوچھے کہ حضور کے دور میں ختم ہوتا تھا روزانہ ہی قرآن پڑھا، حضور چلتے پھرتے قرآن تھے، حضور کے دور میں قرآن تیسرے دن پڑھا حضور کے دور میں ہر وقت قرآن پڑھا جاتا تھا؟ کیا حضور کے دور میں اتنے شامیانے اور یہ لگائے جاتے تھے؟ اس دور میں شامیانے تھے ہی نہیں۔ بات سمجھ آئیے، حضور کے دور میں جلسے جلوس نہیں ہوتے تھے کیونکہ اسلام کی تعداد بھی بہت کم تھی، آپ سمجھ گئے نا بات، لیکن ہوتی تھی اصولی فروعی بات ہے۔ حضور گفتگو فرماتے، ایک روایت کے اندر آتا ہے، بہت ساری روایات ہیں، بخاری شریف ہے، کتاب بدء الوحی ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، آقا دو عالم اسلام ممبر پہ تشریف لائے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب فرمایا، فجر سے لے کر ظہر تک خطاب فرمایا، ظہر سے لے کر عصر تک خطاب فرمایا، حدیث طویل ہے میں مختصر کر رہا ہوں، عصر سے مغرب تک خطاب فرمایا، مغرب سے عشاء تک خطاب فرمایا۔ صحابہ کرام بیان دیتے ہیں، حتی دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم حافظہ من حفظہ وناسجہ من نسجہ۔ آقا نے انسان کی، کائنات کی تخلیق سے لے کر، یہ بگ بینگ تھیوری بعد میں ہے، کائنات کی تخلیق سے لے کر آخری جنتی تک، آخری جہنمی تک سب کی خبر دے دی۔ یہ جلسہ تھا کہ نہیں؟ بولے نا، یہ جلسہ تھا، یہ کانفرنس تھی، یہ میلاد تھا، یہ پروگرام تھا۔ بات پروگرام کا مقصد اللہ رسول کی بات ہوتی ہے، آپ کو جمع کرنے کا مقصود اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنا ہے۔ میں کر رہا تھا مساجد پر محراب، مساجد کے گنبد، مساجد کے مینار نہیں ہوتے تھے۔ یہ جو قرآن مجید پر زبریں زیریں لگی ہیں، کیا لگی ہیں؟ زبریں زیریں، یہ حجاج بن یوسف کے دور میں لگی ہیں، پہلے نہیں تھی۔ عرب کو زبروں زیروں کی کیا ضرورت ہے؟ بولی ہے ضرورت؟ پوچھا بولیں بھائی، اجمیوں کو ضرورت ہے، ہمیں زبر زیر کی ضرورت ہے، عربوں کو زبر زیر کی ضرورت، ان کو کیا ضرورت، کاہے کی ضرورت؟ لیکن چونکہ ضرورت محسوس ہوئی، اب سوال پیدا ہوا، یہ کھانا پکانا، یہ لنگر کرنا، اس کو عام طور پہ ہر جین کہتا ہے یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہیں، مگر عزیزان محترم یہ نہ بدعت ہے نہ خرافات ہیں، یہ ایک مستحب عمل ہے۔ یہ ایک، اس نقطے کو کلیئر کر لیں، آج یہی بیان ہو سکے گا، بہت سارے بیانات ہیں، یہی بیان ہو سکے گا کیونکہ وقت کی قلت بھی ہے اور گرمی بھی ہے، میں اسی پر اکتفا کروں گا، مگر اس موضوع کو کلیئر کرنا ضروری ہے، اس موضوع کو واضح کرنا ضروری ہے۔ یہ مستحب عمل ہے، کریں گے تو ثواب ملے گا اور نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ملے گا، لیکن اس کا انکار کرنا نس قطعی کا انکار ہے۔ کوئی کہنا میں نہیں مانتا، میں نہیں کرتا، میں اس کو جائز نہیں سمجھتا، اس کو اچھا نہیں سمجھتا، یہ قرآن کی، اس پر بے شمار قرآنی آیات ہیں، قرآن کی نس قطعی کا بھی انکار ہے اور حدیث پاک کی اور آثار صحابہ، اقوال تابعین اور سلف صالحین کے عمل کے بھی خلاف ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی چوٹی کی حدیث ہے، روزانہ قرآن مجید کا ختم کرتے، صبح نماز فجر کے بعد اپنے خاندان والوں کو جمع کرتے۔ کس کا معمول ہے؟ حضرت انس بن مالک چوٹی کے صحابی ہیں، 10 سال انہوں نے حضور کی خدمت کی، حضور کو دین دیکھا، حضور کو شریعت سمجھا، حضور کی طبیعت کے ساتھ اپنی طبیعت کو راسخ کیا۔ وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر رات قرآن مجید کا ختم کرتے، اور جب ختم کر لیتے صبح فجر کے بعد اپنے خاندان والوں کو جمع کرتے اور حضور کی پوری امت کے لیے دعائے مغفرت کرتے۔ اس کو کل کہیں گے، کل کہہ دیں تب بھی درست ہے، 40واں کہہ دیں تب بھی درست ہے، برسی کہہ دیں تب بھی درست ہے، عرس کہہ دیں تب بھی درست ہے۔ اب عرس پر یہ برسی کہہ دیں یا چیلم کہہ دیں، مسئلہ تو ایصال ثواب ہے۔ بولیے، مسئلہ تو ایصال ثواب، ثواب پہنچانا مرحومین کو، اس پر بے شمار درجنوں حدیثیں، اس پر بہت ساری باتیں، مگر میں کلوز کر رہا ہوں تو ایک مستحب عمل ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو افراط و تفریط ہے، یہ تو فضول خرچی ہے، یہی کسی یتیم بچے کو دے دیتے، ہوتا ہے کہ نہیں جی؟ یہی بات آپ مسجد کو دے دیتے، ہوتا ہے یا نہیں؟ یہی کسی غریب کو دے دیتے، اتنا بڑا خرچہ کیا، لاکھوں روپے لگائے ہیں، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بولیے، یہ سوال ہے یا نہیں بھی؟ سوال ہے یا نہیں؟ یہ سوال ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے،
بہت ساری الجھنیں ہیں، اس کو ایک مجلس میں مکمل نہیں ہو سکتی، اس پر بڑی ڈسکشن کی ضرورت ہے، مگر میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ دین میں ایسی چیزیں جن کی ضرورت ہوتی ہے، جن کی قدریں مٹ رہی ہوں، ان کو فالو کرنا، ان کی نگہداشت کرنا، یہ دین کا حسن ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی کہے کہ یہ جی آپ نے اتنا بڑا خوبصورت اہتمام کیا، ظاہر ہے لاکھوں روپے لگائے ہوں گے، کھانا پکایا، کیٹرنگ کی، اتنا بڑا اہتمام کیا، دعوت دی، اگر آپ یہ چپ کر کے مسجد میں دے دیتے، چپ کر کے کسی مدرسے میں دے دیتے، کسی غریب کو دے دیتے، بیچارے کا کام ہو جاتا۔ میں پوچھتا ہوں، خانہ کعبہ کو ہر سال غسل دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا؟ بولیے نا، دیا جاتا ہے جی؟ اس پر تو کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، ہر سال حاجی لوگ بیٹا اللہ آپ کو بھی لے جائے، ہمیں بھی لے جائے، خانہ کعبہ کو ہر سال بولیے غسل دیا جاتا ہے یا نہیں؟ حضور کے دور میں تو نہیں تھا۔ خانہ کعبہ پر مختلف تنظیمات کشیدہ کاری کرتے ہیں اور سونے کے ساتھ آیات اور بہت ساری چیزیں لکھی ہیں، بولیے یہ حضور کے دور میں تھا جی؟ اس پر کروڑوں اربوں روپے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ اس کا میں انکار نہیں کر رہا، بتا یہ رہا ہوں کہ یہ کعبے کا حسن ہے۔ پرانے زمانے میں کعبہ کی کچی عمارت تھی، اب تزئین ہوئی، آرائش ہوئی، زیبائش ہوئی، بڑے بڑے بنگلے بننے لگے، بڑی بڑی عمارتیں بننے لگی، بڑے بڑے ریستوران بننے لگے، بڑے بڑے ٹاور بننے لگے۔ اب ضرورت تھی کعبے کو ممتاز کیا جائے، کعبے کی عمارت کو سجایا جائے، تو کعبے کے حسن میں اضافہ تھا۔ دوستو، اگر کوئی پوچھے کہ ولی کے مزار پہ آپ چادر کیوں چڑھاتے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ کعبے پر غلاف کیوں چڑھاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کعبہ تو کعبہ ہے مگر تیری حرمت میرے مومن بندے سے کم ہے۔ کعبہ تو کعبہ ہے، تو قبلہ ہے، مگر تیری حرمت میرے مومن بندے سے کم ہے۔ وہ کعبہ جس کو غلاف پہنایا جاتا ہے اس لیے کہ وہ عام گھر نہیں ہے، رب کا گھر ہے۔ ولی کے مزار پہ غلاف اس لیے چڑھا جاتا ہے کہ وہ عام بندہ نہیں ہے، رب کا ولی ہے۔ قبر جس طرح 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اسی طرح ہر کی زندگی برابر، جس کی زندگی برابر نہیں اس کا کردار برابر نہیں، ہر ایک کا اخلاق بھی برابر نہیں، ہر ایک کی زندگی بھی برابر نہیں، ہر ایک کی موت بھی برابر نہیں، ہر ایک کی روح بھی برابر نہیں، ہر ایک کی قبر بھی برابر نہیں۔ قبریں بعض روضۃ من ریاض الجنہ ہے، اور قبریں زندگی دیتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے ہزاروں سال گزر گئے، داتا علی حجویری کو رضی اللہ عنہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو سینکڑوں سال گزر گئے، کتنی تحریکیں چلیں، مزارات کے خلاف، قبروں کے خلاف، اس طرح کے اہتمام کے خلاف۔ بولیے یہ جو محبت ہے کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے؟ آپ سارے بولیں، ولیوں سے محبت کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ ایسی قبریں ہوتی ہیں، یہ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں رب کائنات کے انوار صبح و شام برستے ہیں۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا، وما علینا الا البلاغ۔